الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج سے ہم اپنے سلسلے کی ایک اور کتاب الصرف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے علم النحو اور آمد نامہ کے سبق کا آغاز کیا تھا۔ آمد نامہ یہ فارسی قواعد اور فارسی گرامر کی کتاب ہے، اور علم النحو یہ عربی قواعد یا عربی گرامر کی کتاب ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے قواعد کو، عربی زبان کے گرامر کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک ہے علم النحو یا فن نحو، اور دوسرا ہے علم الصرف یا فن صرف۔ تو اگر آپ کو عربی زبان پر قدرت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ان دو فنوں کا سیکھنا اور پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے درس نظامی کا جو نصاب ہے، ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر ان دونوں کتابوں کو شامل کیا گیا ہے، ان دونوں فنوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اور کئی کتابیں ہیں۔ علم صرف کے اندر سب سے پہلے میزان الصرف پڑھائی جاتی ہے، علم الصیغہ پڑھائی جاتی ہے، اور پنج گنج پڑھائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علم نحو کے اندر نحو میر پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے، کافیہ پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر کتابیں عربی یا فارسی زبان میں ہیں۔ جو مدارس کے طلباء کے لیے، اور خاص طور پر جو طلباء ذہین ہوتے ہیں، ان کے لیے کتابیں بہت ہی مفید ہیں، اور ان سے وہ کما حقہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اور جو طلباء غوی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کتابیں بہت مشکل معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے ان دونوں فنوں کو آسان کرنے کے لیے اپنے چینل پر ان دونوں فنوں کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں، بنیادی کتابیں ہیں، اس کو آسان انداز میں، اردو زبان میں ہیں، ان کو آسان انداز میں پیش کرنا کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ مفید ہوگا۔ آپ حضرات کی اگر دعائیں شامل حال رہیں اور اللہ کی مدد شامل رہی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت مفید ہوگا۔ تو اس سے پہلے ہم نے علم نحو کا آغاز کیا تھا، اور آج سے ہم علم صرف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو علم صرف کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الصرف، اور اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب امرتسری۔ یہ بہت قدیم کتاب ہے اور بہت زیادہ مفید اور جامع کتاب ہے، اس لیے ہم نے اس کو اس سلسلے میں شامل کیا ہے۔ تو ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق نمبر 1 ہے، اور اس میں انہوں نے علم صرف کی تعریف کی ہے کہ علم صرف یا صرف کی تعریف: صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریق بیان کیا جائے۔ تو علم نحو کا تعلق ہوتا ہے دو چیزوں سے، جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا۔ ایک یہ کہ جملے کو کیسے بنایا جائے، ایک اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ان کو آپس میں کیسے جوڑا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر کلمے کا، ہر جملے کا آخری حرکت کیا ہو، وہ ہمیں علم نحو سے معلوم ہوگا۔
اور علم صرف کے اندر کلموں کی تعمیر، کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے فعل ماضی ہے فعل، اب ہمیں اسے فعل مضارع بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ فعل مجہول بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ فعل امر بنانا ہے کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب علم صرف کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ اور اگر آدمی صرف علم نحو پڑھ لے، علم صرف نہ پڑھے، تو آدمی بہت زیادہ کلام عرب کے اندر غلطی کرنے لگے گا۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان صحت اور درستگی کے ساتھ کلمات کا تلفظ کر سکے۔ تو آدمی اگر اس فن کو نہیں پڑھے گا تو صحت اور درستگی کے ساتھ کلمات کا تلفظ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے علامہ کے بارے میں آتا ہے، عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے علم نحو کافی علم حاصل کر لیا تھا، لیکن علم صرف کا انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ تو عربی زبان کے اندر کی جمع امہات آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر انسان کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ تو انہوں نے امام کو کی جمع سمجھ لیا، اس لیے کہ انہوں نے علم صرف نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ امام یہ کی جمع ہے، اور انہوں نے ترجمہ یوں کیا کہ جس دن ہم ہر لوگ کو، ہر انسان کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ بلائیں گے، جو بالکل غلط ہے۔ اس لیے علم صرف بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بنیادی بات یاد رکھیے کہ نحوی لوگ ہوں یا صرفی لوگ ہوں، وہ بحث کرتے ہیں کلمہ اور اس کی اقسام سے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو نحوی لوگ سب سے زیادہ بحث اسم سے کرتے ہیں، پھر فعل سے کرتے ہیں، اور پھر حرف سے کرتے ہیں۔ اور صرفی لوگ سب سے زیادہ بحث فعل سے کرتے ہیں، اس کے بعد اسم سے کرتے ہیں، اس کے بعد حرف سے کرتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، صرفی لوگ زیادہ بحث فعل سے کرتے ہیں اور نحوی لوگ زیادہ بحث اسم سے کرتے ہیں۔ تو کلمے کی تعریف و تقسیم، جو لفظ بابانہ اور مفرد ہو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تو آپ علم نحو کے انداز میں پڑھا ہوگا، انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اگر معنی دار ہو، بے معنی ہو تو یعنی موضوع اور محمل، اور پھر موضوع کی لفظ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے تقسیم ہے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اس کو انہوں نے ایک ہی جگہ سمیٹ دیا ہے کہ جو لفظ بامعنی اور مفرد ہو اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے اور ماضی، مستقبل و حال میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے، یعنی اپنے معنی بتانے میں وہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ جیسے ہم نے کہا رجلن، رجلن کے معنی آتے ہیں آدمی، تو جیسے ہی قائل کہے گا رجلن، سامع فوراً سمجھ جائے گا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ماضی، مستقبل و حال میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے رجلن مرد، حمارن گدھا۔ اس کے بعد کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو اسم اور فعل یہ دونوں اس بات میں مشترک ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے اور فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے ضرب، اس نے مارا، یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کے بعد ہے حرف، وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہ سمجھے جائیں، جیسے من کے معنی سے الی معنی تک۔ تو حرف کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ قائل، کہنے والا، جب کوئی حرف کو اپنی زبان سے نکالتا ہے، تلفظ کرتا ہے، تو سامع کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔
تو وہ اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اسم ملانا پڑے گا یا فعل ملانا پڑے گا، تب اس کے معنی سمجھ میں. جیسے ہم نے کہا من سے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ہم نے کہا سر تو من البصرتی، میں بصرہ سے چلا، اب معنی سمجھ میں آیا. اب آگے کہہ رہا ہے کہ اسم و فعل اور حرف تینوں کی مثال اکٹھی یوں بیان کی جا سکتی ہے: آمنت باللہ، میں ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا. اس میں آمنتو فعل ہے، با حرف ہے، اور لفظ اللہ اسم ہے. تو نے بہت اچھی مثال دی ہے، اور اسم و فعل حرف تینوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. آمنت باللہ ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان مفصل ایمان مجمل، تو اس میں آمنت باللہ ہی آتا ہے. تو آمنتو یہ فعل ہے، با یہ حرف جر ہے، حرف ہے، اور اللہ یہ مجرور ہے، اسم ہے. اس میں آمنتو فعل، با حرف، اور اللہ اور لفظ اللہ اسم ہے. فعل میں تغیر کثرت سے واقع ہوتا ہے، اسم میں اس سے کمتر، اور حرف میں بالکل نہیں. چونکہ علم صرف میں تغیرات سے بحث ہوتی ہے، اس واسطے سب سے پہلے فعل کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صرفی لوگ فعل سے زیادہ بحث کرتے ہیں. کیوں بحث کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علم صرف کا تعلق کلمات کے تغیر سے ہوتا ہے، اور فعل کے اندر زیادہ تغیر ہوتا ہے، زیادہ تعلیلیں ہوتی ہیں. اس لیے صرفی لوگ زیادہ بحث کرتے ہیں فعل سے، اس لیے صاحب کتاب بھی فعل کی بحث کو مقدم کریں گے.